کہتے ہیں یہ کوئی میں نے احسان نہیں کیا، یہ آپ کا حق تھا، یہ حق آپ کا سرکار سے لانا، پشاور سے لانا، اسلام آباد سے لانا یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہ حق آپ لوگ ہر الیکشن میں لوگوں کو ایم این اے ایم پی اے کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کا حق کیا حق ہے آپ کو دیں، لیکن جب آپ ووٹ دیتے اس کے بعد نظر نہیں آتے. میں پچھلے بار بھی یہاں آیا تھا اور آپ لوگوں نے بھرپور مجھے ووٹ دیا تھا، لیکن میں منتخب نہیں ہوا کیونکہ جو سوچ آپ کی تھی شاید وہ اور دنیا کے لوگوں کی نہیں تھی. آپ کی سوچ خدمت کی تھی، آپ نے مجھے ووٹ دیا، اس وجہ سے میں نے ہمت نہ ہاری اور وہ خدمت کا تسلسل چلتا رہا. آج بھی میں جدھر جاتا ہوں اس بات کا ذکر ضرور کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں وہ طاقت مجھے اور امجد کو دی کہ جس کی وجہ سے ہم یہ خدمت کا جذبہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو نہیں چھوڑتے. اور اس گاؤں کا اتفاق جب میں دیکھتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس الیکشن میں جو لوگ ناراض ہے کسی بھی وجہ سے یا ذاتی اختلافات کی وجہ سے یا دشمنیوں کی وجہ سے، وہ بھی اپنی اختلافات دور کر کے آج تاریخ میں چھوٹا ایم پی اے کا ووٹ اور ایم این اے کا ووٹ دونوں پر مہر لگائیں گے. اور میں اس علاقے سے وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑ رہا ہوں. آپ کو ایک چیز سمجھنی چاہیے، 2018 کے الیکشن میں جب کوہاٹ کے لوگوں نے فیصلہ کیا، میں نوجوان نسل کو ایک بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس معاشرے میں دو چیزوں کو تباہ کر دیا جائے تو وہ ملک نقشے سے ہٹ جاتا ہے. پہلے جس معاشرے میں اخلاقیات کو تباہ کر دیا جاتا ہے، دوسری پھر اس ملک کی اکانومی کو اگر آپ تباہ کر دو تو وہ نقشے سے مٹ جاتا ہے. ہمارے ساتھ وہی ہوا. 10 سال میں پہلے اخلاقیات کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، پھر ہمارے 2018 سے لے کے 2023 تک ہماری اکانومی کو تباہ کیا گیا. اکانومی کا تباہ کیسے کیا گیا؟ 2018 میں آٹے کی قیمت 30 روپے کی تھی، گھی کی قیمت ایک ڈبہ بڑا 3700 کا تھا اور آج 10,000 کا ہے. آٹا جو 30 روپے کا تھا وہ 150 سے اوپر ہے. چینی جو 50 روپے کی تھی آج آپ کو پتا ہے. نوجوان کو پتا ہوگا کہ ایک پیٹرول جو 67 روپے کا تھا آج 300 سے اوپر ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ایٹمی قوت ہے. یہودی اور عیسائی تو ایٹم بم بنائے تھے لیکن پاکستان واحد ملک ہے جس کے ساتھ ایٹم بم ہے. یہ پورے مسلمانوں کا ایک ایسی طاقتور، سب کی نظریں اس پہ ہوتی ہیں. تو دنیا کی سوچ، اندرونی دشمن، بیرونی دشمن جنہوں نے اس پاکستان کو تباہ کرنے کا آڑ لیا اور 10 سال میں ہماری اخلاقیات کو تباہ کیا اور ہماری اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا. آج ہم نے اس کو واپس بنانا ہے. میں ہم جگہ میں تقریر کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں اس ملک کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہوں. پچھلے 5 سال بھی آپ لوگوں کو کہتا رہا کہ میرا ساتھ دیں کہ میں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کچھ کر سکوں. لیکن 32 کوہاٹ کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی اور وقت گزر گیا. اس الیکشن میں 2 ایسے اشخاص کھڑے تھے، ایک میں، ایک گورنر افتخار صاحب، کہ جنہوں نے اس کوہاٹ کی خدمت کی تھی لیکن لوگوں نے جھوٹ کا ساتھ دیا اور خدمت کا ساتھ نہیں دیا. نہ میرا ساتھ دیا نہ گورنر صاحب کا ساتھ دیا. باقی پاکستان میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن میں لوگ ووٹ کے چلے جاتے ہیں، ہماری خدمت نہیں کرتے، لیکن ہمارا مقابلہ جھوٹ کے ساتھ تھا. جھوٹ جیت گیا، ہم ہار گئے کیونکہ گورنر صاحب نے آپ لوگوں کی یونیورسٹی دی، آپ کو ووٹ دیا، آپ کے بچوں کو ایک مستقبل دیا. میں نے 50 دیہات تک گیس پہنچائی اور جب یہ گیس کا تسلسل جاتا رہا تو آپ کے منتخب نمائندوں نے اس کو بند کیا. بجلی کا کام آپ کے سامنے، آپ کے اس گاؤں میں 4 سال بجلی کی کمرے اور ٹرانسفارمر پڑے رہے، اسٹے کی وجہ سے نہیں ہوا، ابھی اس پہ کام شروع ہوا. اس طرح باقی لوگوں کو بھی کام ہو جاتا اگر اسٹے نہ آتا. ہم نے بجلی کا کام کیا، کوہاٹ کی ریلوے بحال کرائی. کوہاٹ پاکستان کا واحد شہر ہے جس میں ریلوے ختم ہو چکی تھی، ریلوے اسٹیشن گر چکا تھا. نیا ریلوے اسٹیشن اور نئے ریلوے لائن کو بحال کیا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک وہ خدمت ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو خالی خدمت کے لیے آئے ہیں. حیوان اور انسان میں ایک ہی فرق ہے کہ جو حیوان ہے وہ اپنے لیے جیتا ہے، انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے. بدقسمتی سے دوسروں کے جینے کے لیے جو ہماری سوچ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اللہ نے اپنے پاس کی چیزیں رکھی ہیں. زندگی و موت اللہ کے پاس ہے، عزت ذلت اللہ کے پاس ہے، اور سب سے بڑھ کے رزق کا کم اور زیادہ ہونا اللہ کے پاس ہے. اور رزق یہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کے ساتھ ہے. جب آپ اللہ کے